اتخذا، کیا اس اللہ نے بنا لیا، رکھ لی، مما اس میں سے، یخلقو جو وہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، یعنی بیٹیاں اپنے لیے اس نے رکھ لی ہیں اپنی مخلوق میں سے، وَأَصْفَاكُمْ اور تم بڑے چودھری ہو، تم بڑے محبوب ہو، اتنے محبوب ہو کہ اللہ نے اپنی ذات پہ تمہیں ترجیح دی اور تمہارے لیے منتخب کر لیا بالبنینا بیٹوں کو، تمہارے ساتھ انتخاب کی باری آئی تو تمہارے لیے مذکر اور اپنے لیے مؤنثیں اس نے بنا لی۔ یہ مشرکین کے خاص طور پہ عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے جو فرشتوں کو دیویاں مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیویاں جو ہے نا فرشتے، یہ دراصل کون ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی، کیونکہ جس طرح ہم انسان ہیں تو ہم انسانوں کا کیا خیال ہے، اولاد کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ خوشنودی حاصل ہوتی۔ اگر آدمی کسی کے اولاد کو راضی کر لے، اس کو خوش کر لیتا ہے تو پھر اس کا باپ بھی اس کا ہوتا ہے، اس کی ماں بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ انہوں نے ایک قسم کے سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا تو انہوں نے مؤنثیں کیوں منتخب کی؟ حالانکہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے انہوں نے خاص طور سے بیٹیاں بنا دی۔ یعنی کیا ہی شاندار عقیدہ ہے، کیا شاندار عقیدہ کہ تمہاری نظر میں بہترین اولاد کون سی ہوتی ہے؟ مذکر، مرد سب سے بہترین اولاد ہے تمہاری نظر میں، جو مکہ ہے یا اہل عرب ہیں یا مشرک ہیں یہ، لیکن اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو جن کو تم دیویوں کا نام دیتے ہو۔ ہندو بھی ان کو اسی طرح مانتے ہیں، دیویاں جو ہیں وہ ان کو بھگوان کی اولاد تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اہل عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اب یہ اللہ کے لیے جو بیٹیاں بنا رہے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے نا تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا اس چیز کی جو ضَرَبَ اس نے بیان کی ہے، لِلرحمٰن رحمان کے لیے، مثلاً بطور مثال، جو رحمان کے لیے یہ بیان کر رہا ہے بیٹیوں کا، اگر بیٹی اس کے لیے پیدا ہوتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، ظَلَّ کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت کسی کام کا ہونا، تو ظلّ دن بھر رہتا ہے، وجہ اس کا چہرہ مسودن سیاہ، یعنی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیسے تاریکی اندھیرے چھائے ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ۔ جب اس مشرک کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایسی تاریکی چھا جاتی ہے، خوشی کے چہرے پہ کوئی آثار نہیں ہوتے، اور وَهُوَ قَزِيمٌ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ انج معلوم ہوتا ہے جی کوئی مر گیا پیدا نہیں ہویا، جمعیاں دی تو خوشی ہوندی ہے، اندے تے موت نال ود کے موت تاری ہے، مرگی پئی ہوئی ہے۔ مشرکاں دی یہ حالت ہوندی ہے جدوں بیٹی پیدا ہو جاوے تے اے ظالم انیاں ساریاں بیٹیاں اللہ واسطے بنا دیندے نے، انہاں نوں اس گل نال نہیں شرم آندی کہ یعنی اسی اپنے واسطے تے بیٹے پسند کردے ہیں تے اللہ واسطے بیٹیاں بناتی ہیں۔ ایک قسم دا کی ہے انہاں دی تضحیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نے، یہ نہیں کہہ رہے کہ تسی میرے واسطے بیٹے کیوں نہیں بنائے، نہ تے اللہ دے بیٹے نے تے نہ ہی بیٹیاں نے، تے نہ ہی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے بیٹے تسی بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تے ایک قسم دا ایک انداز دے اندر کی جا رہی تضحیق۔ اب ایک اور انداز میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آوا من یونشأ، کیا جو یونشأ پرورش کی جاتی ہے فی الحلیتی زیورات میں۔ ایک بات، جس مخلوق کی مؤنث ہے، عورت ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیتی زیورات میں ہوتی ہے، بچپن سے لے کے ادھیڑ عمر تک اس کی کمزوری ہے، یہ عورت کی کمزوری ہے کہ اس کا حسن تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ بناؤ سنگار نہیں کر لیتی۔ ہر عمر کی عورت بناؤ سنگار کے بغیر اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے
میں کوئی ادھوری ہوں، کوئی میرا حصہ کم ہے، پورا نہیں ہے، ادھورا پن سا معلوم ہوتا ہے. یہ اس کی ایسی یعنی ایک فطری کمزوری بنا دی گئی عورت کی کہ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی ہے، بناؤ سنگار کے بغیر. اور مرد کو جو اللہ نے حسن دیا یہ ایسا قدرتی ہے، ایسا کامل مکمل ہے، اس کو ماشاءاللہ منہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مرد کو دیکھا ہے بازار جانے کے لیے اسپیشل منہ دھویا اس نے، میں تیل لگایا ہو، کنگھی کی ہو، پاؤڈر لگائی ہو، اس نے ایسا کوئی کام کیا ہو نہیں، وہ اس کے بغیر ہی پورا ہے. اس کو جو وجاہت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مرد کو کیوں نہیں ضرورت ہوتی یہ بناؤ سنگار کرنے کی؟ کیوں اس کو جو حسن دیا ہے یہ کامل صورت میں دے دی ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. جو حقیقت میں اللہ نے حسن دیا ہے مرد کو یہ کامل مکمل صورت میں دے دی ہے، کوئی کمی حسن کے اندر نہیں ہے. اور عورت کے حسن میں یہ کمی ہے کہ بناؤ سنگار کے بغیر جو پوری ہوتی نہیں. جب تک وہ زیورات نہیں پہن لیتی، وہ چوڑیاں کانٹے نہیں پہن لیتی، وہ میک اپ نہیں کر لیتی، وہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں نہیں پہن لیتی، اپنے گلے کے اندر ہار سنگار نہیں پہن لیتی. مرد کیا ہے، نہا دھو کے سوٹ پہن لیا بس، اس کی پوری شادی کی بھی وہی تیاری ہے، جمعے کی بھی وہی تیاری ہے، ٹھیک ہے، عید کی بھی وہی تیاری ہے. یعنی یہ خاص خاص مواقع ہیں نا، شادی بیاہ کے موقع ہیں یا جمعہ ہے یا عیدین ہے، مرد کی ایک جیسی تیاری ہے. کچھ مرد ہیں جو عورتوں کی طرح تیار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کم محسوس کرتے ہیں نا، کامل نہیں ہے، وہ گویا کوئی کمی ہے ان کے اندر. جو مرد سمجھتا ہے نا کہ بناؤ سنگار کرنا لازمی ہے میرے لیے، تو اس کے اندر کوئی کمی ہے. جیسا کہ یہ میڈیا کے اوپر جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو بار بار چہرے پہ پفنگ کرتے ہیں، یہ پاؤڈر سا لگانا پڑتا ہے ان کو چہرے پہ، اور جو گرد و غبار ہے دوبارہ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ صاف ہو گیا، دوبارہ سے تیاری ہوتی ہے. یعنی ایک سین کرنے کے بعد دوبارہ سے ہر وقت وہ میک اپ والے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، مردوں کو تیار کر رہے ہیں جیسے عورتوں کو تیار کر رہے ہیں. مردوں کا بھی میک اپ مین ہے، عورتوں کا بھی. یہ صرف میں یہ جو ڈرامے بنانے والے، فلمیں بنانے والے ان کی بات نہیں کر رہا، یہ دینی پروگرام کرنے والے ان کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم نا کہ کیمرے کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ پسینہ وغیرہ آیا ہے یا اس طرح دیگر معاملات، چہرے کو صاف کر دیتے ہیں وہ، دوبارہ سے پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں. اچھا، تو ان مردوں کو لگتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں، کوئی چیز ہماری ادھوری ہے، حسن ہمارا ادھورا ہے. مرد کو جو اللہ نے مردانہ وجاہت عطا فرمائی ہے، اور دوسرا مرد کا جو اصل حسن ہے اس کی عقل ہے. ایک تو وجاہت ہے نا، ظاہری اس کی وجاہت ہے، اور دوسری اس کی عقل. اصل حسن مرد کا یہ ہے. اور عورت کے پاس یہ دونوں چیزیں ہی کیا ہے؟ دونوں چیزیں. ایک تو وجاہت نہیں ہے قدرتی، اور دوسرا عقل بھی کم ہے قدرتی، کیونکہ یہ پیدا ہی نقص سے کی گئی ہے، نقص سے، کامل نہیں پیدا کی گئی. جیسے دیکھو آدم علیہ السلام کو کامل مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، کامل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اور جو حوا پیدا ہوئی ہے یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں، ہوا سے پیدا ہوئی، پسلی میں سے ہوا سے پیدا ہوئی. اس میں کمی اور کمزوری ہے پیدائشی اعتبار سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے رسول کا بھی یہ بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. اس میں کچھ کمیاں ہیں، اور یہ کمیاں اس کی پیدائشی ہیں، یہ کمیاں دور نہیں ہو سکتی، یہ کمیاں اس کے اندر. تو او ظالمو مشرکو بتاؤ، اوا من ینشأ، کیا وہ عورت جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیاتی زیورات میں کمزور ہوتی ہے، وہو فی الخصام، اور وہ جھگڑے میں غیر مبین نہیں ہوتی، بات کو واضح کرنے والی، بات واضح کرنے والی بھی نہیں ہوتی. جھگڑا ہو جائے لمبی دیر تک جھگڑتی رہے گی، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا. گھنٹہ بحث و تکرار ہوگا، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا.
کہتی میرا تو صبر ہی ہے، میں پھر تیرے نال بنا گی، ہن میرے کو ٹائم نہیں ہے۔ اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی، مثلا کسی سے بات ہوتی ہے، اپنے شوہر سے ہی اگر بات کرتی ہے تو بات کو واضح نہیں کر سکتی، بندہ کہتا اچھا اچھا اس کا یہ مطلب ہے تمہارا کہنے کا۔ تو اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ساری عورتیں ایسے نہیں ہیں۔ اکثر عورتیں وہ ہیں جن کی پیدائشی طور پہ یہ کمزوری ہے بناؤ سنگار۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں جن کی پیدائشی یہ کمزوری ہے کہ وہ بات کو غیر واضح کرنے والی ہوتی ہیں، بات کو واضح نہیں کر سکتی، اپنی بات ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بناؤ سنگار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو بات کو بالکل صحیح اور کامل صورت میں واضح کرنے والی ہوتی، اللہ نے ان کو فہم و فراست، عقل دانائی دی ہوتی۔ بہت کم ایسی بھی ہوتی۔ تو اکثر کا الحکم للاکثر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ جو مخلوق اتنی کمزور ہے، ناقص ہے، اس کو اللہ کے لیے تم نے منتخب کیا، حالانکہ اللہ تمہارا خدا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے نزدیک بھی تو وہ اللہ ہی ہے نا، تمہارے نزدیک مشرکوں کو کہا جا رہا ہے، تو تمہیں اس کے لیے اچھا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ تم نے ایسی کمزور مخلوق کو بنا لیا۔ وجعلوا الملائکۃ، اللہ فرماتے ہیں اور ان ظالموں نے فرشتوں کو بنا لیا، وہ فرشتے ہم عباد الرحمانی، جو رحمان کے بندے، غلام ہے، غلام رحمان کے کیا ہے؟ غلام، رحمان کے غلام، غلام فرشتوں کو انہوں نے اناسن، بیٹیاں قرار دیا۔ کتنا بڑا ظلم! بتاؤ اب مجھے یہ یعنی انداز بدلتا جا رہا ہے نا، بات وہی چل رہی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، مختلف انداز میں ثابت کیا جا رہا ہے، وہ تو اس کے غلام ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو غلام ہوتا ہے، اصول پتہ ہے آپ کو، جو غلام ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتا، اور جو اولاد ہو وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ مسئلہ ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو، وہ غلام ہے کسی کا غلام ہے، آپ اس کو خرید لیتے ہیں، آپ نے خرید لیا، آپ کا غلام نہیں رہ سکتا، خریدتے ساتھ فوراً ہی آزاد ہو جائے گا، یہ اصول ہے۔ ایسے ہی باپ ہے، وہ کسی کا غلام ہے، بیٹے کو پتہ چلا کہ وہ فلاں لوگوں کے پاس ہے، تو اس نے، اس کے پاس استطاعت تھی، اس نے رقم دی، اس کو خرید لیا۔ اب اس کو الگ سے آزاد کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، غلام بھی بنا کے نہیں رکھ سکتا، اجازت ہے ہی نہیں، اس کی صورت ہی نہیں ہے، بلکہ جو رشتہ دار ہے نا، ایسا نسبی رشتہ دار ہے، اس کو خریدتے ساتھ ہی وہ فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اللہ نے یہاں وہی بات بطور دلیل پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہمارے کیا ہیں؟ غلام، ہمارے کیا ہیں؟ غلام۔ بولو کیا ہے؟ غلام ہے وہ ہمارے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کے ساتھ نسب کا تعلق نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ نسب کا تعلق ہو وہ غلام نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے غلام ہیں۔ تم نے ایک تو ان کو مؤنث بنایا اور دوسرا ہماری بیٹیاں بنا دیا ہے۔ ظالموں اشاہدوا خلقہم، بتاؤ مجھے، میں پوچھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں، اشاہدوا، کیا یہ حاضر تھے؟ خلقہم، ان کی پیدائش میں، جب اللہ بیٹیاں بنا رہا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے حضرات، یہ حضرات دیکھ رہے تھے اللہ نے واقعتاً فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنایا ہے، اور اپنی بیٹیاں بنایا، مؤنثیں بنایا اور اپنی بیٹیاں بنایا۔ چلو بتاؤ تم حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تو لکھ لی جائے ان کی گواہی، ان کی گواہی لکھ لیتے ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور پھر پوچھا جائے گا، یہ پوچھے جائیں گے قیامت کے دن، ہم پوچھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، گواہ جو اس بات کے گواہ ہو کہ ہم جب پیدا کر رہے تھے فرشتوں کو، ہم نے ان کو مؤنث بنایا اور پھر اپنی اولاد بنایا ان کو۔ اگر یہ ہماری اولاد ہیں اور ہم نے اس بات کا کہا ہے، ہم نے بتایا ہے تمہیں، تو پھر گواہی لکھ لیتے اور کل قیامت کو تم سے پوچھ رہیں گے۔ اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس بات کا کیا جواب دیں گے جب اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کو مؤنث پیدا کیا تھا اور اپنی بیٹیاں اللہ کی پیدا ہو رہی تھی، کیا اس وقت بیٹیوں کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے؟ یہ اللہ نے کہا ہو کہ اعلان کیا ہو یہ میری بیٹیاں ہیں؟
اگر تم گواہ تھے تو تمہاری گواہی کو نوٹ کر دیتے ہیں. اور جب گواہوں کی یہ مقدمہ پیش ہوگا اللہ کی اولاد کے ہونے اور نہ ہونے کا، اللہ کی اولاد کے ہونے اور نہ ہونے کا جب مقدمہ پیش ہوگا کل قیامت کو، وَيُسْأَلُونَ پھر پوچھا جائے گا ہاں بھئی گواہ آ جاؤ، میں نے کس وقت کہا تھا گواہی دو تو تم گواہی دے دینا. پھر ایسا ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. نہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا، نہ اپنی بیٹیاں بنایا، نہ یہ لوگ اس وقت موجود تھے جب فرشتوں کو اللہ پیدا کر رہا تھا. وقالو اور انہوں نے یہ بھی کہا لو شاء الرحمن اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ان دیویوں کی دیوتاؤں کی عبادت نہ کرتے. اللہ نے جواب دیا ان کی اس بات کا، یعنی انہوں نے کس پہ الزام لگا دیا؟ اللہ پہ الزام لگا دیا. مرضی اللہ کی چلتی ہے، تقدیر اللہ نے جیسی بنا دی. اللہ نے نہ بنایا ہوتا تو ہمارے آبا و اجداد کیوں کرتے اور ان کے آبا و اجداد کیوں کرتے، ان کے دادا پردادا چکر دادا وہ کیوں کرتے، سارے ہی کرتے آ رہے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں ما لہم بذالک، اللہ بتاتے ہیں ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بذالک اس بات کا من علم کو علم. یہ جو بات کر رہے ہیں نا اگر اللہ چاہتا تو ہم ہی بات نہ کرتے، اس بات کا ان کے پاس کیا علم ہے؟ علم کوئی نہیں ہے. آگے اس کی بات کی وضاحت ہوگی کہ علم کون سا ہوتا ہے. انہم نہیں ہے وہ الا مگر یخرسون اٹکل پچو مار رہے ہیں. اٹکل پچو کیا ہوتا ہے؟ تیر تکے لگا رہے ہیں، اندازے قائم کر رہے ہیں اپنی طرف سے. یعنی اندازہ ہے نا کہ ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ کو دیکھا تھا وہ بھی کرتا، دادا بھی کرتا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے وہ اس سے پیچھے والے بھی کرتے تھے، اس سے پیچھے والے بھی کرتے تھے، اور جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس سے پیچھے والے بھی. یہ تو شروع سے دنیا کے اندر نظام چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تحقیقی بات ہے؟ کوئی پروف ہے اس بات کا؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اندازے ہیں بس. اچھا علم والی کون سی بات ہے جس کا اللہ نے کہا ان کے پاس کوئی علم نہیں؟ کہا نا ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے اس بات کا. علم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ام آتیناہم، علم کوئی کتاب ہوتی ہے؟ بتاؤ ام آتیناہم کیا ہم نے ان کو دی ہے کتاباً کوئی کتاب من قبل اس سے پہلے، فہم پس وہ بھی اس کتاب کے ساتھ مستمسکون مضبوطی سے تھامنے والے ہوں. یا تو ہم نے کوئی کتاب دی ہو اور اس میں کہا ہو کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ان کی عبادت کرنا تم، یا فلاں جو بزرگ ہیں ان کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرو گے ہم راضی ہو جائیں گے. کہا ہم نے کہیں پہ؟ بلکہ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے. جو باپ دادا کو دیکھا اور سنتے آ رہے ہیں وہ دلیل ہوتی. بل قالو بلکہ جب دلیل پوچھی تو انہوں نے کہا انا وجدنا بے شک ہم نے پایا آباءنا اپنے آبا و اجداد کو علی امتن ایک رستے پر، و انا اور ہم علی آثارہم ان کے نشانات قدم کی، مہتدون راہ پانے والے، ان کے نشانات سے راہ پانے والے ہیں. وکذالک اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ما رسلنا نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا. یہ جواب صرف آپ کی قوم کا نہیں ہے، یہ جواب کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کرتے تھے، اگر وہ گمراہ تھے تو پھر ہم بھی گمراہ، ہم اپنے آبا و اجداد کو گمراہ کہیں. بس یہ جو یہاں پہ اصل جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو گمراہ مان لیں، جو انہوں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، یہ تو نہیں مانا جا سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ جواب جو ہے وَكَذَلِكَ اسی طرح کا جواب پچھلے لوگوں نے بھی دیا. ما رسلنا نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، من قریۃ کسی بستے میں، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوها اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا. جب ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے بھی یہی کہا انا وجدنا آباءنا ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو علی امت ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور ہم ان کے قدموں کے نشانات پہ مقتدون چلنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں. قالا اس نے کہا اَوَا لَوْ جِئْتُكُمْ تو نبی نے کیا کہا آگے سے؟ اَوَا لَوْ جِئْتُكُمْ کیا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس بھی اہدا زیادہ سیدھا رستہ، بھی اہدا
زیادہ سیدھا رستہ مما اس رستے سے وجدتم تم نے پایا ہے علیہ جس پہ آباءکم اپنے آبا و اجداد کو قالو تو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی جواباً کہا، جب پیغمبر نے کہا اگر میں ثبوت لے آؤں دلیل لے آؤں کہ یہ بالکل باطل ہے بات تمہاری، پھر بھی اور انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اس طرح کیا فانتقمنا ہم نے انتقام لیا منہم ان سے، فانظر پس تو دیکھ لے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہم نے ان کا کیا نتیجہ کیا دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہ کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ بے شک میں بالکل بری ہوں، مما ان معبودوں سے، ما تعبدون جن کی تم عبادت کر رہے ہو، الا مگر اس خدا کے، الذی فطرنی میں اس سے بری نہیں ہوں جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا ہے، فإنہ سیہدین پس عن قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، وجعلها اور اس نے بنا دیا اس کلمہ توحید کو کلمتن کلمہ باقیتن باقی رہنے والا، فی عقیبہ اس کے بعد، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں وہ رجوع کر سکیں۔ بل متعت ہؤلاء ان لوگوں کے ان باتوں کی اصل وجہ کیا ہے، بل متعت بلکہ میں نے فائدہ دیا ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتی جاءہم الحق جہاں تک ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین اور واضح کھول کے بیان کرنے والا رسول آ گیا، ولما جاءہم الحق جب ان کے پاس حق آیا، قالوا انہوں نے کہا ھذا سحر یہ تو جادو ہے، وإنا به کافرون اور ہم جادو کا انکار کرنے والے ہیں، وقالوا اور انہوں نے کہا اگر یہ نازل ہونا ہی تھا تو لولا کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا ھذا القرآن یہ قرآن علی رجل من القریتین عظیم یہ رجل کی صفت ہے، علی رجل عظیم یعنی معنی کرو گے کیوں نہیں یہ قرآن نازل کیا گیا علی رجل عظیم کسی بڑے آدمی پہ، من القریتین دو بستیوں میں سے، یہ طائف کی بستی ہے یہ مکہ کی بستی ہے، یہ بڑے بڑے دو شہر ہیں اس حجاز کے اندر، تو ان بڑے شہروں کے اندر اگر کوئی نبی اترنا تھا تو ان بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو، کسی رئیس زادے کو، کسی بڑے سردار کو بنانا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کی یعنی انتخاب ہوا تو کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوتا، اس کو کیوں بنا لیا؟ تو اللہ نے جواب دیا اہم یقسمون یہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اب بتاؤ اللہ کی رحمت کو تقسیم کون کرے گا؟ یہ تقسیم کریں گے یا اللہ تقسیم کرے گا؟ اللہ پوچھتے ہیں اہم یقسمون کیا یہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا تیرے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم ہم نے تقسیم کی ہے بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا ہے بعضهم ان کے بعض کو، فوق بعض کے اوپر، درجات کے لحاظ سے، کوئی بہت غریب کمزور، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا سا اس سے اوپر، کوئی تھوڑا سا اس سے اوپر، ایسے درجات بنائے، لیتخذ تاکہ بنائے بعضهم ان کا بعض لوگ بنائے ان کے بعض لوگوں کو سخریاً خدمتگار، فرما بردار، کام کرنے والا، اطاعت کرنے والا۔ اور اگر ہم نے یہ محتاجی نہ رکھی ہوتی، یہ درجات نہ رکھے ہوتے، سب کو امیری بنایا ہوتا تو دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ یہ بھی ہماری حکمت ہے۔ اب یہ بات کیا کر رہے ہیں مولانا؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے جو بڑا دولت مند ہو اور بڑی اس کی عزت ہو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ معیشت کو ہم نے اپنے انداز میں تقسیم کیا ہے، درجات بنائے، اور پھر جو مقام دیے عزت کے، جو مقام دیے رتبہ دیا عزت کا، یہ بھی مختلف دیا تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔
اور تم سمجھتے ہو کہ یہ نبوت کی اہلیت ہوتی ہے؟ رب کی رحمت اس وجہ سے اترتی ہے جو بڑا سیٹھ ہو، بڑا ذمہ دار ہو، اس پہ رب کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت جس کو دنیا کی ہر چیز مل جائے، ساری دولت مل جائے، ہر چیز مل جائے، وہ اس بات سے یہ دلیل نہیں رہ سکتا کہ رب مجھ پہ راضی ہے۔ ہاں، جس کو توفیق ایمان کی، توحید کی مل جائے، عبادت کی توفیق مل جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ضرور ہے کہ رب اس پہ راضی ہے۔ دولت کا مل جانا، دنیا کا مل جانا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بدبخت؟ یہ کہتے ہیں ہمارے کسی بڑے آدمی پہ ہونا چاہیے تھا، جو رتبے میں بڑا ہوتا، جو سرداری میں، منصب میں بڑا ہوتا، دولت میں زیادہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دولت کے اصول یہ کچھ اور ہیں ہمارے، یہ دنیا ہے۔ ہم منصب رسالت جو دیتے ہیں یہ بڑا سیٹھ آدمی دیکھ کے نہیں دیتے، یہ اندر کے خصائل اور خوبیاں دیکھ کے دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے ہم کسی کو نواز دیں کہ چلو ابھی اس کو بھی نبی بنا دو، ابو جہل کو نبی بنا دو، کیوں بہت بڑا سردار ہے، یہ بڑی اس کی بلے بلے ہے، ساری دنیا اس کو جانتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس بات کا جواب دیا اللہ نے، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی رحمت خیرٌ، بہت بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی وہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نبوت، اور یہ دنیا ہے جس کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب دنیا داروں کو ہم آخرت کا ایک بہت بڑا جو منصب ہے، دنیا اور آخرت کا، نبوت اور رسالت کا، ہم ایک دنیا دار کو کیسے دے دیں جو ہے دنیا دار؟ سمجھ آئی بات؟ جب کسی دنیا دار نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، آپ کو بتاؤں، جب کسی دنیا دار نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ ذاتی مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے کیا۔ سمجھ آئی بات؟ اور اللہ تو نبی اس کو بناتا ہے جو مالی مفادات کے پیچھے رکھتا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے، میں خالص بس دعوت دیتا ہوں، بدلے میں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس کو تو سارا بدلہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا۔ اچھا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ امتاً ایک امت ہوتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ان کے لیے ہم بنا دیتے جو کفر کرتے ہیں بالرحمن، رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ، ان کے گھروں کو سقفاً، چھتوں کو، من فضۃ، چاندی کا، ومعارج، اور سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے، علیہا، جن سیڑھیوں پہ یظہرون، وہ چڑھتے ہیں، ہم چاندی کا بنا دیتے، چاندی کا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ سارے کافروں کو اللہ نواز دیتا ہے، بلکہ اللہ کا دولت دینے کا جو انداز ہے یہ کفر و ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اگر کفر کی بنیاد پہ ہوتا تو یاد رکھو اللہ سارے کافر، جتنے کافر ہیں، اللہ سب کو کیا بنا دیتا؟ سونے چاندی کے گھر بنا دیتا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھر، ان کے دروازے، وَسُرُرًا، اور وہ تخت، پلنگ، چارپائیاں ان کی، اور وہ بیڈ ان کے، علیہا، جن پہ یتکئون، وہ ٹیک لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا، چاندی کے ہوتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتا۔ یعنی یہ کفر و ایمان اور رزق کا ملنا اور نہ ملنا یہ ایک نہیں ہے چیز، کہ کفر کی وجہ سے رزق چھین لیا جاتا ہو اور ایمان کی وجہ سے رزق مل جاتا ہو، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ ایمان کے ساتھ دولت یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، کفر کے ساتھ معیشت کی تنگی یہ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کفر اور ایمان کی بنیاد پہ عطا کرتا تو یاد رکھو سارے کافروں کو، کیونکہ کافروں کے لیے ہے ہی دنیا، تو اللہ سارے کافروں کو دنیا میں اتنا نوازتا، سارے کافروں کو ان کے ایک ایک چیز سونے چاندی کی، ان کے بیڈ، دروازے، کھڑکیاں، اور پورا پورا گھر، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی بنا دیتا۔ اگر کفر و ایمان کا معاملہ ہوتا نوازنے کا تو اللہ کافروں کو نوازتا، مومنوں کو نہ دیتا۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ ان کے لیے آخرت میں رکھا ہے،
مومنوں کے لیے آخرت میں رکھا ہے اور کافروں کے لیے ہے ہی دنیا. فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اور اگر اس کو اللہ بالکل ہی قید خانہ مومن کے لیے بنا دیتا، بالکل ہی قید خانہ ہوتا، اور ہوتا تو ایسے ہی ہے. کافر جو ہے وہ موج مستی میں ہوتا ہے، زندگی کی عیش و آرام کی زندگی میں ہوتا ہے. ہم اگر دولت کفر ایمان کی بنیاد پہ دے رہے ہوتے تو مومنوں کو بالکل نہ دیتے، کافروں کو کیونکہ دینی ہی دنیا ہے اس لیے سارا کچھ دنیا میں دے دیتے. سونا چاندی جو مومنوں کو آخرت میں ملنے والا ہے ان کافروں کو دنیا میں ہی دے دیتے ہم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور نہیں ہے یہ تمام چیزیں، لما مگر، ان نافیہ اور لما بمعنی اللہ، مگر متاع الحیات الدنیا دنیا کا ساد و سامان، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے. آئی بات سمجھ میں؟